اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح نمبر کیا ہے؟ ہاں، دو باتیں پڑھ لیے تھے، تین ہی پڑھ لیے تھے ہم. بسم اللہ. الثالثہ ان من اطاع الرسول وحد لا، ہو گیا تھا نا یہ؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی شیخ. الحمد للہ. یہ میں پوچھ رہا تھا کہ الثالثہ والا مسئلہ ہم نے پڑھ لیا ہے. جی استاد. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ پڑھ لیجیے سلام. اس کے بعد کا پیج شیئر کیجیے. علم ارشدک اللہ لطاعتہ. ہاں، علم، اس کے بعد دونوں طرف فاصلہ ہے چھوٹا چھوٹا، اس کا کہا گیا ارشدک اللہ لطاعتہ. اس بیچ میں جو بات لکھی گئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولیے کون سا جملہ ہے وہ؟ جملے معترضہ. ہاں، جملے معترض دعائیہ جملہ ہے. ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطاعت کی ہدایت، رشد و ہدایت عطا فرمائے. علم، یہ دعائیہ جملہ ہے. ان الحنیفیت ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا له الدین. ان الحنیفیت، حنیفیہ کس کو کہتے ہیں؟ ان الحنیفیت یکسو ہونا، کسی چیز کی طرف مکمل توجہ دینے کو حنیفیہ کہتے ہیں. الحنیفیہ، حنیفیت کسی چیز کی طرف مکمل رجوع ہونا، مکمل توجہ دینا. ہاں، حنیفیہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے. ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت. ملت کے معنی وہ افراد جو ان کی نبوت کے ماننے والے ہیں. ملت میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کون کون شامل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کی پورے انبیاء کی اولاد، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ سب کے سب ماننے والے ہیں. ملت کا دائرہ بڑا ہے امت کے دائرے سے. امت ایک نبی کی ہے، ملت ایک کئی امتوں کا مجموعہ ملت کہلاتا ہے. تو اس ملت میں، ملت ابراہیم میں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی توحید کی، وہ یہودیت پر بھی مشتمل ہے. یہودیت تک جو لوگ باقی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. پھر یہودیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ شامل ہیں. اس لیے ان کو ملت کہا جاتا ہے، ملت ابراہیم. کیا ہے ان کی دعوت؟ یکسو ہو کر عبادت کرنا، حنیفیہ. ان نعبد اللہ وحدہ مخلصا، یہ حنیفیت کی تعریف ہے. مخلصا لہ الدین، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت. اس نہیں
اس لحاظ سے وحدہ، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے. ان نعبد اللہ وحدہ، اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. مخلصا لہ الدین، دین کو اس کی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اس میں کسی اور چیز کا شائبہ نہیں ہے. مخلص کہتے ہیں وہ چیز جس میں کوئی چیز ملی بھی نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں خالص. خالص کے لحاظ سے ہم کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. خالص گھی، کوئی بھی چیز کے ساتھ کہتے ہیں پیور، جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. مخلص لہ الدین، تو دین میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، پیور ہو، عبادت اللہ کی ہو، اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے وہ مکمل خالص ہو. اس میں انسانی فکر شامل نہ ہو، انسانی سوچ یا انسانی آئیڈیاز شامل نہ ہو. وہ محض اللہ کا دین ہے. دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا جو دین ہے وہ اس کے اندر شامل رہے. کیوں انسانی آرا شامل نہ ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں شامل نہ ہو؟ کوئی چیز میں اچھی چیز پیش کر رہا ہوں تو وہ چیز دین کیوں نہیں بن سکتی؟ خالص نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ نے مکمل کر دیا دین، تو آپ کچھ ہم اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے. یہ بات صحیح ہے. ہم ایسا کیوں پوچھا ہوں؟ ایسا کیوں کہ ہم ایک اچھی چیز بھی دین میں شامل کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب یہ ہے بدعت کہلائی کی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. خالص دین پسند ہے. دین کو ہم اپنی رائے سے نہیں لے سکتے، دین کی بات کو عقل سے نہیں. دیکھیے، اللہ تعالی ساری کائنات کے ہر فرد کی مصلحت کو جانتا ہے. اللہ تعالی کائنات کے ہر علاقے کی، ہر فرد کی کیفیت کو اور مصلحت کو جانتا ہے. میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں تو وہ میرے علاقے کی حد تک ہو سکتی ہے، میرے گھر کی حد تک ہو سکتی ہے، میری ذات کی حد تک ہو سکتی ہے. وہ پوری کائنات کے لیے مناسب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ مجھے امریکہ کے حالات کا علم نہیں ہے، مجھے افریقہ کے موسم کا علم نہیں ہے، مجھے یورپ کا مزاج نہیں معلوم ہے. تو میں اگر کوئی چیز اچھی سمجھ کر میں کر رہا ہوں یا اور سمجھتا ہوں کہ یہ چیز امت کے لیے، دنیا کے لیے مفید ہے، تو یہ غلط ہے. کیونکہ میری معلومات نہ اتنی ہے، نہ اس کی مصلحتوں سے میں واقف ہوں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ مصلحت رکھتا ہے. تو وحی کے ذریعے جو چیز وہ رسول کو بتائے گا وہ سب کے لیے یکساں مناسب ہوتی ہے. انسان جو بتائے گا وہ وقتی ہوتی ہے اور سب کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے. اس لیے دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، انسان کی رائے دین نہیں ہے، اللہ کا حکم دین ہے. یہ مصلحت ہے اس کرچے کہ وہ عہد رسول میں ہو، جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت ہوئی ہو، یا اس سے پہلے ہوئی ہو جس کو آپ اچھا سمجھتے ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے. کہ دین خالص ہو، اور خالص دین محض اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے وہی اسی کے حکم کی تعمیر کی جاتی ہے. عبادت آپ اللہ کی کریں، حکم آپ اپنا چلائیں، حکم کسی اور کا چلائیں، تو یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، یہ غیر مناسب ہے. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو ماننے کا سب کو حکم دیا ہے، سب کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں. وہ خلقہم، عبادت اس کیوں کریں؟ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو پیدا کیا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے
کہ جو خالق ہے وہ مالک ہے، جو مالک ہے تو عبادت اسی کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترتیب دیکھیے آپ، خالق کون ہے؟ جو خالق ہے وہ مالک ہے، جو مالک ہے وہ معبود ہے. تو ہمارے عقل کا تقاضا یہ ہے، سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے جو خالق ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں مختصر الفاظ میں بتایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں، میں نے جن اور انسان کو محض اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. وما یعبدون یوحدون، عبادت اللہ ہی کی توحید کا ذکر کرنے کے لیے، وحدانیت کی ذکر کرنے کے لیے. عبادت کسی اور کی ہو، خیال کسی اور کا ہو، اس کو وحدانیت نہیں کہتے ہیں. عبادت جس کی ہو اسی کا خیال ہو اور اسی کا ہاں اسی کے آگے آپ سر تسلیم خم کریں، اس کو عبادت کرتے ہیں. حنیفیہ کے معنی کیا ہے بولیے؟ حنیفیہ کیا معنی؟ یکسو ہونا. ہاں، کیسے یکسو؟ کچھ کرنا ہی ہاں، سارے یعنی سارے سائڈ لائنز کٹ جائیں، سارے جانبی خیالات ختم ہو جائیں، محض اور محض اسی کا خیال رہے. حنیفیہ. اچھا، ایک لفظ حنفی ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ایک حنیفی ہے یا کے ساتھ، ایک ہے حنفی. جو اپنے آپ کو ابو حنیفہ کے یعنی کہ اسکالر ہے فرینڈس ہوتے ہیں. ابو حنیفہ کے مسلک. تقلید، جو لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. اچھا، ایک ماڈرن سوال ہے، ایک ماڈرن سوال ہے، حنفیہ کس کو کہتے ہیں؟ ماڈرن سوال ہے لغت کے لحاظ سے. کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے تو بولیے، نہیں معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حنفیہ کس کو دیوبند کہتے ہیں؟ جی، دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جو ان کو. سمجھ میں نہیں آیا بیٹا مجھے. دیوبند دارال. میں ماڈرن بولا، حنیفی ماڈرن. نہیں ہے، وہ حنیفیہ یہ الگ ہے. والے کہتے ہیں. حنفیہ کس کو کہتے ہیں؟ ماڈرن الفاظ میں، جدید عربک میں حنفیہ کس کو کہتے ہیں؟ جدید ہم کو کچھ ساتھ ساتھ نئی معلومات منہج سلف، ہو جائے. شیخ منہج سلف ہو گیا کیا؟ امام ابو حنیفہ کے فالوورز جو ہے. اچھا، یہاں سے ہٹ جائیے، دین سے ہٹ جائیے، دین سے ہٹ کر بولیے. لغت میں پوچھ رہی شیخ، نہیں معلوم. لغت میں سچا حنفیہ کہتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے ذکر کر رہا ہوں، حنفیہ کہتے ہیں ٹوٹی، نل کی ٹوٹی کو حنفیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نل کی ٹوٹی کو ماڈرن عربک میں حنفیہ کہتے ہیں. ہاں، امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی جانے والے افراد کو حنفی مسلک سے تعلق والوں کو وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. حنیفی وہ جو خالص موحد ہو، ادھر ادھر سے کٹ چھٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف توحید کی طرف مخلص کر لے، اس کو کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. 3 باتیں اس میں کہی ہے، حنیفیت، حنفی، حنفیہ. تینوں باتیں ذہن میں رکھیں. ماڈرن عربی کے الفاظ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ومعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ما اور اللہ کو نکال کے ترجمہ کیجئے، آسان ہو جائے گا. دیکھیے، ما اور اللہ، ما خلقتو میں ما نکال دیجئے، خلقت الجن والانس لیعبدون، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ جن اور جنوں اور انسانوں کو میں نے محض
میری عبادت کے لیے پیدا کیا. جنوں اور انس کو میں نے محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں اچھا یعبدونی ہے. کیا ہے یہ لفظ؟ یعبدونا ہونا چاہیے نا. یعبدونی سے مراد میری پڑھنے عبادت میں کرو، دیکھیں. ہاں تو میری عبادت نون جرا ہے نا اس لیے نون کسرا. نون کے بعد کیا محذوف ہے؟ میری میری اچھا اللہ کی ہے. ہمیں کیا محذوف ہے؟ لفظ کون سا محذوف یا ہے؟ یا ہاں متکلم. ہاں لیا متکلم ضمیر منصوب. ضمیر جی منصوب کیوں محذوف ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے لیعبدونی لوٹ گئے. لیعبدونی کیوں نہیں لکھا گیا ہے قرآن میں؟ کیا حکمت ہے؟ ہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی ہونا چاہیے نا. تو یا کیوں محذوف ہے؟ لی کی وجہ سے، لی قرآن جی لی قرآن کی کی وجہ سے. کتابت لام حرف قرآن جر کی کی وجہ سے. نہیں حرف جر کی وجہ سے تو لیعبدو نون وقایا ہے. اس کے بعد لیعبدو میں جو لیعبدونا تھا نا وہ لیعبدونا کا نا حذف ہو گیا کیونکہ لام کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے. لیعبدو لیاکلوا لیشربوا. پھر اس کے بعد یا ہے وہ یا کو لیعبدونی ہے. ہاں تو نون وقایا ہے، نون عربی نہیں ہے. تو اس کے بعد یا ہے تو یا کو کیوں حذف کیا گیا؟ خلق تو کی نون کو وجہ تو سے، حذف. ہاں دیکھیے خلق تو الف نہیں. اور عربی یا کمزور حروف ہوتے ہیں پڑھنے اس کے لیے. لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے. عربی کی جو کتابت ہے نا، قرآن کی جو کتابت ہے، یہ کتابت وحی الہی سے لکھی گئی ہے. لکھنے والے صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس کو ایسا ہی لکھیں اور اس کو آپ اپنی دانش سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے چینج نہیں کر سکتے. ہاں جی نہیں گرامر کے لحاظ سے اس کو لیعبدونی ہونا چاہیے تو آپ قرآن کی آیت لکھتے ہوئے یا لکھیں گے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ قرآن کی کتابت توقیفی ہے. قرآن کی کتابت مصحف عثمانی میں جو کتابت جس انداز میں لکھا گیا ہے اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف عثمانی میں جمع کیا ہے اور آج تک قرآن کی وہی کتابت ہے. اس میں موجودہ زمانے میں کتابت کے اندر بہت ساری چینجنگ آئی ہے، بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن قرآن کی کتابت میں ان تبدیلیوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. کیوں ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا؟ کہ یہ صحابہ نے اگر لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل میں الہام کیا ہے کہ اس لفظ کو ایسا لکھے. کہیں تا جنت کی تا لمبی تا سے لکھنا ہے تو لمبی تا سے لکھے. یہ اپنی طرف سے نہیں لکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی. کہیں گول تا سے لکھنا ہے تو وہاں گول تا سے لکھنا ہے، کہیں یا لکھنا ہے کہیں یا نہیں لکھنا ہے. تو اس کی بہت سارے علماء نے مصلحت بتائی ہے. الحمدللہ ولی اللہ یرحمکم اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت کے تحت ان سے وہ چیزیں لکھوائی. دیکھیے بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات توحید کی ہو رہی ہے، بات عبادت کی ہو رہی ہے. لیعبدونی بات لمبی کھینچ رہی ہے، بات لمبی کھینچ رہی ہے. تو اللہ کی عبادت میں اتنا توقف ہی گوارا نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں، اخلاص میں، توحید میں لیعبدونی کہہ کر آپ اتنا توقف بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیں. اس لحاظ سے وہاں پر یا حذف کر دی گئی ہے. یا کو نہیں لکھا گیا ہے تو یہ معہود ذہنی ہے اور خود یعنی اپنے آپ کو توحید کے لیے، عبادت کے لیے اتنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جتنا یا تک لمبی کھینچی جا سکے. ہاں بعض علماء نے اس کی مصلحت بتائی ہے.
کہ اگر کہیں حذف کیا گیا ہے تو اس کی حکمت ہے. اس کی حکمت میں سے یہ ہے کہ یہاں پر قرات کے اندر جو توقف آئے گا، جو لمبا فاصلہ آئے گا، اتنا فاصلہ بھی اللہ کی عبادت میں تاخیر نہ کرے. چلیے، وَآدَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَآدَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. وَآدَمُ کیا ہے؟ یہ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. وَآدَمُ کون سا حرف ہے، یہ کون سا فعل ہے، یا کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو؟ جی اس میں تفصیل. ہاں، یہ آدم اس میں تفضیل ہے، یعنی یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. آدم جو ہے اس میں تفضیل بڑی چیز کو کہہ رہا ہے. افضل، ہاں، اکثر، سب سے زیادہ، سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے بڑی عظمت والا معاملہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ جس چیز کا حکم دیا ہے سب سے بڑا معاملہ آدم معاملہ. ہاں، امر عظیم کو آدم ما امر اللہ بھی، یہ اس میں تفضیل ہے افعلو کے وزن پر. آدم ما امر اللہ بھی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ عظمت کی طرف. ہاں، امر کی طرف. وہ جو امر ہے ما امر اللہ بھی، جس امر کی طرف لوٹ رہی ہے وہ امر توحید ہے. التوحید وہو افراد اللہ بالعبادت، وہ جو بڑا معاملہ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. التوحید وہو افراد اللہ بالعبادت. افراد، افراد یفرد افراد، تنہا، اکیلا، فرد کہتے ہیں جس کے اندر کوئی دوسرا شامل نہ ہو. افراد کسی کو اکیلا کر دینا، اکیلا بنا دینا، اکیلا ہو جانا. افراد، افراد یفرد افراد، یہ باب افعال سے ہے. افردا تو اس کو اللہ کو، وہ تنہا ذات ہے، اکیلی ذات ہے. اللہ کا اکیلا کر دینا عبادت کے لیے، اس کے اندر کسی کو مکمل شامل، مطلقاً شامل نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں افراد. افراد اللہ بالعبادت. فرد ہے، فرد دو آدمیوں کو فرد نہیں کہتے ہیں، ایک آدمی کو فرد کہتے ہیں، اسی سے افراد ہے. افراد اللہ بالعبادت. توحید کیا ہے؟ بولیے توحید کی تعریف. اور توحید ایک ہوا اللہ کی عبادت افراد، کرنا. اللہ کو ہوا ایک افراد مان. اللہ. ہاں، ہوا نہیں، افراد اللہ بالعبادت، عبادت کے لیے لحاظ سے محض اللہ کو تنہا جاننا. عبادت میں پارٹنرشپ نہیں ہے، عبادت میں شرکت نہیں ہے، عبادت میں ساجھیداری نہیں ہے. افراد اللہ کا معنی یہی، افراد اللہ کا معنی یہی ہے. تو پارٹنرشپ نہیں ہے کا مطلب نہ مدد میں، نہ عبادت میں، نہ کسی امید میں، نہ کسی قسم کی آس لگائی جاتی ہے. ان سب معاملات سے الگ ہو کر وآدم ما امر اللہ بھی، التوحید، سب سے بڑا معاملہ توحید ہے. توحید کی تعریف کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں آپ یاد کیجئے، پھر اردو میں اس کے مفہوم کو سمجھیے. وہ افراد اللہ بالتوحید، وہ افراد اللہ بالعبادت، عبادت کے لیے اللہ کو اکیلا جاننا. اللہ کے لیے ہی عبادت ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. افراد میں شرک نہیں ہے، افراد میں ساجھیداری نہیں ہے. اس معنی کو ذہن میں بٹھائیے. وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ، اور سب سے بڑی بات جس چیز سے منع کیا گیا ہے، توحید کا دوسرا پہلو الشرک. الشرک، شرک کے معنی شریک کرنا، شرک کے معنی کسی کو ساجھیدار بنانا. وہ ہوا دعوت غیرہ معہ، اس کے ساتھ کسی اور کو بلانا، کسی اور کو شامل کرنا، کسی اور کو پکارنا. یہ تینوں معنی اس میں شامل ہیں. دعویٰ کہتے ہیں بلانے کو، دعویٰ کہتے ہیں پکارنے کو، دعویٰ کہتے ہیں کسی کو شامل کرنے کو. تو یہ شرک کیا چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلا رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، یا اس میں کسی کو پکار رہے ہیں. یہ دعویٰ ہے. یہ اس طریقے سے دلیل کیا ہے
والدلیل قوله تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دلیل یاد رکھنا ضروری. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ مطلقاً شرک مت کیجئے. ساتھ مطلقاً بالکل شرک نہ کیجئے. مطلقاً اور بالکل کس کا معنی کریں ہم؟ شیئا. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں سے پڑھیے ذرا علم سے، ایک ایک بچی پڑھتے جائیں. پڑھیے